میں کچھ دیر پہلے روپ نگر کے بس اسٹاپ پہ بس سے اترا تھا۔ بس کے گرم ماحول سے اترتے ہی خالی اسٹاپ اور ٹھنڈی ہوا نے استقبال کیا تھا۔ کنڈکٹر نے بیگ میرے پاس رکھا اور بس کے دروازے میں چڑھ گیا۔ بس آگے بڑھ گئی۔ اسٹاپ کیا تھا، 2 دکانیں تھیں جو بند پڑی تھیں۔ اسٹاپ پہ کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ مغرب کی طرف ایک کچی سڑک جا رہی تھی۔ شام ڈھلنا شروع ہو چکی تھی۔ سردیوں کی شامیں ویسے دیہی علاقوں میں ویرانی پھیلا دیتی ہیں۔ میں نے دور جاتی بس کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے بس آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ آج سارا دن دھند رہی تھی۔ میں جب گھر سے نکلنے لگا تھا تو دھند اور سردی کی شدت دیکھ کر امی جی نے آج نہ جانے کی صلاح دی تھی، مگر میں نے ان کو گلے میں باہیں ڈال کر سمجھاتے ہوئے کہا کہ امی جی، میں نے امجد کو خط لکھ دیا تھا کہ آج کی تاریخ میں دوپہر کے وقت پہنچ جاؤں گا۔ کل امجد کے بھائی کی بارات ہے۔ اگر میں نہ پہنچ سکا تو اسے برا لگے گا، اور اس کا خط بھی آیا تھا کہ آج کے دن صبح والی پہلی بس پہ بیٹھنا، وہ تمہیں روپ نگر کے اسٹاپ پہ دوپہر کو پہنچا دے گی اور میں خود تجھے لینے آؤں گا۔ اور امی، اگر میں نہ گیا، ایک تو اسے دکھ ہوگا اور دوسرا وہ اپنے بھائی کی شادی والے دن بس اڈے پہ کھڑا میرا انتظار کرتا رہے گا۔ اور یہ سن کر امی نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں صبح صبح ہی لاری اڈے پہ پہنچ گیا تھا، مگر دھند بہت زیادہ ہونے اور کوئی سواری نہ ہونے کی وجہ سے بس روانہ نہ ہوئی تھی۔ تقریباً 3-4 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ سواریاں 5-10 اور آ گئی تھیں۔ جو بس 7 بجے روانہ ہونی تھی وہ 11 بجے روانہ ہوئی۔ سارا راستہ دھند بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بس ڈرائیور آرام آرام سے بس چلا کے آیا تھا، اور اب شام کے وقت میں روپ نگر کے اسٹاپ پہ اکیلا کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میرا دوست امجد شاید مجھے لینے نہیں آیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ دوپہر تک میرا انتظار کرتا رہا ہو اور اب مایوس ہو کر واپس چلا گیا ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا کہ شاید کوئی ٹانگا یا سواری مجھے مل جائے، مگر اسٹاپ پہ میرے سوا کوئی نہ تھا۔ میں کچھ دیر رک کر بے وجہ امجد کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران تیز ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ مجھے اپنی سختی کا احساس دلا رہے تھے۔ میں نے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر پھر بھی سردی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے بیگ سے گرم چادر نکال لی اور اسے اوڑھنے لگا۔ اسی اثناء میں مجھے پکی سڑک پر سامنے سے روشنی آتی دکھائی دی۔ روشنی قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ ایک کار تھی جس کی رفتار آہستہ ہوئی اور پھر کار کچی سڑک مڑ گئی۔ کار میں پچھلی سیٹ پر خواتین اور آگے کی سیٹ پر 2 مرد تھے۔ ان دونوں نے کار مڑتے ہوئے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور کار کچے راستے پہ آگے بڑھ گئی۔ میں کار کو جاتے دیکھ کر بیگ اٹھا کر کچی سڑک پر چل پڑا۔ یہی راستہ امجد کے گاؤں جاتا تھا۔ اس جگہ میں پہلے بھی آ چکا تھا،
میں پچھلے سال امجد کے ساتھ بس میں سفر کر کے اس کے ساتھ اس کے گاؤں آیا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ بس سے اترنے کے بعد امجد کے بڑے بھائی ہمیں موٹر سائیکل پر بٹھا کر گاؤں لے گئے تھے اور موٹر سائیکل پہ ہمیں تقریباً 20 منٹ لگے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں پیدل چلا جاؤں گا، یہاں ویران سٹاپ پہ رکنے سے بہتر ہے وقت ضائع نہ کروں اور امجد کے گاؤں پہنچوں۔ میں نے تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر پہلے گزرنے والی کار آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کچے راستے کے دونوں اطراف درخت تھے اور کپاس کی فصل تھی جو کہ تیار تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ شاید کوئی گھر یا بستی نظر آئے، مگر سوائے فصل کے اور کچھ نظر نہ آیا، اور دھند کی وجہ سے زیادہ دور تلک دیکھ پانا بھی ممکن نہیں تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اندھیرا شروع ہو چکا تھا۔ راستے میں ایک چوراہے بھی آئے، مگر راستہ کچھ یاد رہنے کی وجہ سے میں سمت چن کر چلتا رہا۔ میرے قدموں کی تیزی پہلے سے زیادہ ہو چکی تھی۔ کچی سڑک کے کنارے لگے درخت ہوا کے جھکڑوں سے شور کر رہے تھے۔ تیز ہوا نے موسم کی خنکی اور بڑھا دی تھی۔ میں بیگ کبھی ایک کندھے پر رکھتا کبھی دوسرے پہ۔ اندھیرا بڑھ گیا تھا، ارد گرد کپاس کی فصل کے سوا کچھ نہ تھا۔ مجھے اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے چلنا جاری رکھا۔ مجھے چلتے چلتے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ کہیں میں راستہ تو نہیں بھٹک گیا۔ کبھی کبھی دور کہیں گیدڑوں کے دوڑنے کی یا کتوں کے بھونکنے کی آوازیں جب میرے کانوں میں پڑتیں تو مجھے خوف کا احساس ہونے لگتا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ میرے ہاتھ سن کر رہے تھے۔ میں نے تسلی کا سانس لیا کیونکہ دور مجھے روشنی نظر آئی تھی۔ میں نے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ کچی سڑک سے ایک اور کچا راستہ نکل رہا تھا اور اس کے کوئی 100 قدم کی دوری پر بلب جل رہا تھا۔ میں ادھر مڑ گیا۔ جب میں روشنی والی جگہ پہنچا، یہ ایک بوہڑ کا بہت بڑا درخت تھا جس کے نیچے ایک پرانی ٹوٹی ٹیوب ویل اور اس کے انجن کا کمرہ تھا۔ کمرے کے دروازے کے اوپر ایک ہولڈر میں بلب جل رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس کے کمرے کے دروازے کو تالا لگا تھا۔ ہر سو خاموشی تھی۔ میں ٹیوب ویل کے بنے حوض کی چھوٹی سی دیوار پر بیٹھ گیا اور سستانے لگا۔ میں نے ارد گرد نظر ماری مگر ہر سو سناٹا تھا۔ میں اٹھا اور واپس کچی سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ میں کوئی 20 قدم ہی چلا ہوں گا کہ اچانک میں چونک اٹھا۔ عجیب سی سنسناہٹ سی میرے وجود میں پھیل گئی۔ کسی نے مجھے پکارا تھا، ارے رکو، بات سنو۔ میرے کانوں میں کسی مرد کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بندہ ٹیوب ویل کے حوض کی دیوار پر بیٹھا تھا۔ میں حیران کہ ابھی تو وہاں کوئی نہ تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے اپنے خوف پر ندامت سی محسوس کرتے ہوئے سر کو جھٹکا اور واپس اس کی جانب چل پڑا۔
میں خوش بھی تھا کہ اس ویرانے میں شکر ہے کوئی آدمی مل گیا۔ میں اس سے راستہ پوچھتا ہوں۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ ایک کمزور جسم والا بوڑھا شخص تھا، مگر میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے جسم پہ ایک دھوتی تھی اور کوئی لباس نہ تھا۔ میں نے سلام کیا، جس کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ سلام کیا۔ آگے سے وہ مسکرانے لگا اور بولا، کہاں جا رہے ہو؟ میں جو سلام کا جواب نہ سننے اور اس کے بلا وجہ مسکرانے پہ حیران تھا۔ اس کی بات سنتے ہی بولا، جی پاس ہی میرے دوست کا میراں پور نامی گاؤں ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ میں شاید راستہ بھٹک گیا ہوں، مناسب سمجھیں تو مجھے راستہ بتا دیں۔ یہ کہہ کر میں نے نگاہ نیچی کر لی۔ میں اس بندے سے بات کر رہا تھا، مگر مجھ پر عجیب سا خوف طاری ہو رہا تھا۔ اس بوڑھے کے چہرے کی طرف دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ ارد گرد روشنی تھوڑا بڑھ گئی ہے۔ میں نے بوڑھے کی طرف دیکھا، جو اب بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرا دل کیا میں دوڑ لگا دوں واپس، مگر بوڑھا بولا، رکو، میں تمہیں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھا اٹھا اور درخت کے تنے کی طرف بڑھ گیا۔ پتلا سا کمزور وجود اور اتنی سردی میں صرف دھوتی پہنے ہوئے تھا۔ کیا اسے سردی نہیں لگتی اور یہ کس سے پوچھنے جا رہا ہے؟ میں یہی سوچتے ہوئے اسے درخت کے تنے کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا۔ روشنی حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ روشنی کیسے بڑھ گئی۔ بوڑھا آہستہ آہستہ بوڑھ کے درخت کے تنے کے پاس جا کر رک گیا اور اوپر منہ کر کے بولا، بتا دوں اسے راستہ؟ میں نے حیرانی سے اوپر درخت کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ وہاں حرکت نظر آئی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر تھوڑا غور سے دیکھا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ درخت کی ہر شاخ پر ننگ دھڑنگ بوڑھے بیٹھے مجھے، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور وہ سب مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میرا سانس خشک ہو گیا تھا، منہ سے تھوک تک نگل نہ ہو رہی تھی۔ اتنے میں درخت کے نیچے کھڑا بوڑھا ہنسا، اور اس کے ہنسنے کے ساتھ ہی وہ ننگ دھڑنگ سارے بوڑھے ہنسنے لگے۔ سب ایک ساتھ ہنس رہے تھے اور میں ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے کبھی درخت کی ٹہنیوں پہ بیٹھے بوڑھوں کی ہنستے دیکھتا اور کبھی درخت کے نیچے کھڑے بوڑھے کو، اور سب ایک دم چپ ہو گئے۔ درخت کے نیچے کھڑا بوڑھا اب مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے درخت کے اوپر دیکھا، وہ سب بالکل خاموش اور سپاٹ چہروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر اتنی ہمت آئی کہ میں واپس کچی سڑک کی طرف بھاگا۔ کچی سڑک پر پہنچ کے میں نے پیچھے مڑ کر درخت کی طرف دیکھا۔ وہ بوڑھا اب دوبارہ حوض کی دیوار پہ بیٹھا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بھاگنے لگا۔ میں اپنا بیگ وہیں بھول آیا تھا۔ میں سرپٹ بھاگے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر بھاگا۔ جب تھک گیا میں رک گیا۔ میرا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔
میں نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کر لیے اور جھک کر سانس بحال کرنے لگا۔ اچانک میرے کانوں میں گھنٹی کی آواز آئی، جیسے پالتو جانوروں کے گلے میں لوگ گھنٹی باندھتے ہیں۔ میں چونک کر سیدھا ہوا اور دھند بھرے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک بیل گاڑی آ رہی تھی۔ بیل کے چلنے سے شاید اس کے گلے میں لگی گھنٹی آواز کر رہی تھی۔ بیل گاڑی پہ ایک آدمی چادر لپیٹے بیٹھا تھا۔ میں نے فوراً اس کو آواز دی کہ بھائی صاحب، میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور راستے میں مجھے عجیب و غریب بوڑھے درخت پر بیٹھے نظر آئے ہیں۔ بیل گاڑی روک کر وہ آدمی بولا، جو بوڑھے دیکھے ہیں وہ ایسے تو نہ تھے۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے اپنی چادر اتار دی۔ اچانک روشنی سی ہوئی۔ میرے سامنے وہی ٹیوب ویل والا بوڑھا بیٹھا تھا۔ خوف اور دہشت سے سانس رکنے کے قریب تھا کہ میں پھر بھاگا۔ کتنی دیر بھاگا مجھے یاد ہی نہیں۔ میری چادر بھی اسی دوران گر گئی۔ بس اتنا یاد ہے کہ مجھے سامنے کئی روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے اسی سمت دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بستی تھی جو کافی بڑی تھی۔ میں اس کی گلیوں میں بھاگنے لگا۔ رات کے اس پہر بستی سنسان پڑی تھی۔ کچھ گھروں کے آگے بلب روشن تھے جو اس دھند بھرے اندھیرے میں روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ایک چوک میں پہنچ کر رک گیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور اتنی سردی میں بھی میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں امجد کے گاؤں پہنچ گیا ہوں۔ اسی اثنا میں میرے کانوں میں سیٹی کی بجنے کی اور یہ آواز آئی، جاگتے رہنا بھائیو، اور لاٹھی کے زمین پہ لگنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ بستی کا چوکیدار ہے۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ سامنے ایک چوکیدار گرم چادر اوڑھے سیٹی بجاتا ہوا اور اونچی آواز میں جاگتے رہنا کی صدا کرتے اور لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے جا رہا تھا۔ میں بھاگ کے اس تک پہنچا اور کہا، چوکیدار صاحب رکیں، میں امجد کا مہمان ہوں، اس کا گھر کہاں ہے؟ چوکیدار میری آواز سن کر رک گیا اور بولا، خیر ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے ہو؟ میں نے کہا کہ نہ پوچھیں، آج مجھے راستے میں عجیب سے بوڑھے نظر آئے ہیں، اس وجہ سے میرا یہ حال ہے۔ آپ برائے مہربانی مجھے امجد کے گھر کا راستہ بتا دیں۔ چوکیدار نے میری بات سنی اور منہ اوپر کر کے کہا کہ کیا خیال ہے، بتا دوں راستہ؟ میں نے حیرانی سے چوکیدار کی بات سن کر اوپر کی طرف دیکھا۔ دہشت اور حیرانی کا ایسا احساس میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ میری ٹانگیں بھی خوف سے کانپنے لگیں۔ روشنی بڑھ گئی تھی۔ اوپر میرے وہی درخت تھا۔ ننگ دھڑنگ سینکڑوں کی تعداد میں وہی بوڑھے بیٹھے تھے۔ سب نے اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ میرے سامنے چوکیدار کی جگہ وہی مکروہ بوڑھا کھڑا ہنس رہا تھا، اور پھر اچانک وہ سب خاموش ہو کر مجھے گھورنے لگے۔ پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ میرا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ آخر احساس
جو تھا وہ اس بوڑھے کی گھورتی آنکھیں تھیں۔ میری آنکھ کھلی، مجھے امجد نظر آیا اور اس کے گرد اور چہرے بھی نظر آئے۔ میں نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر امجد کے والد صاحب نے مجھے دوبارہ لٹا دیا اور بولے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، تم گھر پہنچ چکے ہو۔ کچھ دیر بعد میرے حواس سنبھلے تو مجھے امجد نے بتایا کہ عصر تک وہ روپ نگر سٹاپ پہ میرا انتظار کرتا رہا تھا، پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، اور رات کو کھانا کھاتے ابا نے تمہارا پوچھا تو میں نے کہا وہ نہیں آیا، تو ابا نے کہا ہو سکتا ہے بس لیٹ ہو گئی ہو۔ تمہارے بارے میں بات ہی کر رہے تھے تو قریبی شہر سے شادی پہ آئے ایک مہمان نے کہا کہ مغرب کے وقت کار میں ہم نے یہاں آ رہے تھے، ہم جب روپ نگر سٹاپ سے کچے راستے اترے تو روپ نگر سٹاپ پہ ایک لڑکا اکیلا کھڑا تھا۔ میں نے حلیہ پوچھا تو انہوں نے جو حلیہ بتایا وہ تمہارا تھا۔ ہم اسی وقت موٹر سائیکل لے کر تمہیں لینے نکل کھڑے ہوئے، مگر پرانے بوہڑ والے ٹیوب ویل سے جب گزرنے لگے تو بوڑھے آدمی نے ہمارا راستہ روک کر کہا کہ ٹیوب ویل کے پاس ایک لڑکا بے ہوش پڑا ہے۔ ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں تم بے ہوش پڑے تھے۔ ہم نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا مگر بوڑھا شخص ہمیں نظر نہیں آیا۔ تمہارا بیگ اور تمہاری چادر تمہارے پاس پڑے تھے۔ ہم تمہیں اٹھا کر یہاں گھر لے آئے۔ ساری رات تمہیں ہوش نہیں آیا۔ اب فجر کی نماز ادا کر کے امام صاحب کو ساتھ لایا ہوں، انہوں نے تمہیں دم کیا ہے، تب جا کر تمہیں ہوش آیا ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، امجد اور اس کے والد کے علاوہ 5-7 لوگ اور بھی تھے، ان میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تھے جو شاید مسجد کے امام تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور ان کو سارا واقعہ سنایا۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ امجد کے والد بولے کہ مجھے جب امجد نے بتایا کہ تم کہاں بے ہوش پڑے تھے، میں سمجھ گیا تھا کہ تمہیں کیوں ہوش نہیں آ رہا، کیونکہ بیٹا تم تو وہاں رات کو پہنچ گئے۔ علاقے کے لوگ دن کے وقت وہاں نہیں جاتے۔ اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جگہ جنوں کا مسکن ہے۔